جو ہی نیا سال آنا ہوتا ہے یا قریب ہوتا ہے یا آ چکا ہوتا ہے، وہ ہجری سال ہو یا قمری سال ہو یا عیسوی سال ہو، ایک ہمارے ہاں ایک بحث چھڑ جاتی ہے، اور کچھ لوگ تو اس سال کی آمد پر ایک عجیب قسم کی خوشی مناتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو خوشی منانے سے روکتے ہیں۔ یہ ہر سال ہی ہوتا ہے، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ جب بھی قمری سال شروع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ایک بحث چل نکلتی ہے کہ جی میسج بھیجیں مبارکباد کا، نہ بھیجیں، اور کچھ کہتے ہیں جی یہ قمری سال ہمارا سال ہے، اسلامی سال ہے، شروع ہو رہا ہے محرم سے، تو یکم محرم کو مبارکباد دو ایک دوسرے کو۔ اور اسی طرح جب یہ عیسوی سال شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عیسوی سال کی ابتدا پر، بلکہ وہ جب یہ 31 دسمبر آج کی رات جو ہے، جب رات کے 12 بجیں گے اور نیا سال شروع ہوگا تو نیو ایئر نائٹ کے نام سے ہنگامہ ایک بپا کر دیں گے، کروڑوں روپے کی آتش بازی کر دی جائے گی، اور بے شمار وسائل اس کے اندر جھونک دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ نیو ایئر نائٹ کو وہ اسلام کا، اسلامی حدود کا ہی جنازہ نکال دیں گے، اور ڈانس پارٹیاں اور نیو ایئر نائٹ کے نام سے میوزیکل پارٹیاں اور کنسرٹ منعقد کریں گے، اور ایک دوسرے کو جناب مبارکبادیں فائرنگ کریں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، بعض لوگ شرابیں پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اور پھر اس وقت جو ہے نا زنا بدکاری جیسے معاملات بھی سر انجام دیتے ہیں۔ کچھ کی یہ حالت ہے، اور دوسری طرف کچھ کی یہ حالت ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بالکل کوئی خوشی نہیں منانی، اور کسی کو کوئی مبارکباد کے لفظ نہیں کہنے، اور کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی، تو خاموشی کے ساتھ جو ہے نا یہ سارا دن گزاریں، تو خاموشی کے ساتھ رات گزاریں، عام دنوں کی طرح، عام راتوں کی طرح۔ تو اس کے درمیان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی خوشی اور غمی اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے۔ ہم نہ خوشی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، نہ ہم غمی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ خوشی منانے کا طریقہ بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اور جو غم ہیں ان کے اندر جو ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ تو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے تابع، وہ اپنی منمانی نہیں کرتا، اپنی مرضی نہیں کرتا۔ اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ آپ کی زندگی کے اندر بھی یہ سال شروع ہوئے، اور یہ جو عیسوی سال ہے جو جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر دسمبر پہ ختم ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ سال چلتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی آج سے نہیں ہے۔ یہ عیسوی سال کی ابتدا، یہ 2022 ختم ہو رہا ہے نا، 2023 شروع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 2022 سال پہلے اس کی ابتدا ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا کی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک میں یہ سال ایسے ہی چلتے تھے، اور یہ سال آتے بھی تھے جاتے بھی تھے۔ ایسے ہی دوسرے سال جو ہے جس کو ہم قمری سال کہتے ہیں یا اسلامی سال کہتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی چلتے تھے، ٹھیک ہے؟ محرم آتا ہر سال ہی، اور اسی طریقے سے ہر سال ذوالحجہ آتا، اور ذوالحجہ جب مکمل ہوتا تو نیا سال محرم سے شروع ہوتا۔ بلکہ یہاں پر ایک اور بات بھی میں کر دوں، یہ جو سال ہجری ہے نا، اور یہ اسلامی سال جس کو ہم کہتے ہیں یا قمری سال ہے، اس کا محرم سے شروع ہونا اور یہ ذوالحجہ پہ ختم ہونا، اور پھر اس کی یہ سال، یہ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، یہ جو کیلنڈر ہے، یہ جو تقویم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں شروع ہوئی ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کیلنڈر کو شروع کیا تھا، ہجری کیلنڈر کو۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوتا تھا، لیکن عام دنوں کی طرح یہ دن گزرتا تھا۔ نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی اس بات پہ مبارکباد دی، نہ صحابہ نے آپس میں مبارکباد دی، نہ صحابہ کو ایسے۔ المعجم الاوسط کے اندر ایک روایت موجود ہے جس کے اندر وہ ہشام بیان کرتے ہیں کہ صحابہ جو ہے ایک دوسرے کو دعا سکھاتے تھے نئے سال کے موقع پر، اللہم ادخلوا علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ تو اس روایت کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مبارکباد دی جا سکتی ہے اور یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس کو السلسلۃ الضعیفہ کے اندر ضعیف قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ایک راوی ہے رشد جو ضعیف ہے، حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس پہ جو ہے نا بات کی ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صحیح روایت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ موقوفاً صحیح روایت ہے، تو یہ موقوفاً بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ تو بہرحال
مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے. ہمیں خاموشی کے ساتھ ہی یہ دن گزارنا چاہیے عام دنوں کی طرح. اب ہم انگریز کے غلام تو ہے نہیں کہ جی وہ جب 1 جنوری ہو تو وہ رات کو نیو ایئر نائٹ منائیں، وہ ہیپی نیو ایئر کے میسج بھیجیں تو ہم بھی ان کی نقالی کرتے ہوئے ہم بھی یہ کام کریں. ہمارا اپنا دین ہے اور ہمارے پاس اپنا کلچر ہے، ہمارے پاس الحمدللہ اپنی تہذیب اور ثقافت ہے. آج کل نا یہ انگریز لوگ جو ہیں چونکہ یہ سارا سال اپنی وہ ایسے جو ہے نا بدمست ہاتھیوں کی طرح رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی تفریح کا بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، تفریح کا بہانہ. تو تفریح کے بہانے ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے کچھ دن مقرر کیے. شیطان نے ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ جنوری شروع ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک دن رکھ لو، تو انہوں نے بھی یہ دن رکھ لیا اور اس دن جناب وہ پارٹیز اور اس طرح وہ نیو ایئر نائٹ کے نام پہ میوزیکل کنسرٹ منعقد کرتے ہیں یا پارٹیز کرتے ہیں یا زنا کرتے ہیں یا شرابیں پیتے ہیں. تو ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا. جو ہم جیسے مذہبی ٹائپ لوگ تھے انہوں نے وہ تو چھوڑ دی پارٹی شارٹیز یا وہ یا گانے وانے سننا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم جو ہے نا دعا دے دیتے ہیں، ہم مبارکباد دے دیتے ہیں، جی مبارکباد دے دیں، خوشی کا موقع ہے. تو میرے بھائی یہ خوشی کا موقع کیسے ہو گیا؟ یہ تو ہماری زندگی سے دیوار حیات سے ایک اینٹ گر گئی ہے. 1 سال ہماری زندگی کا ختم ہو چکا ہے. اب اگلے سال کے اندر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہتری کی ہی دعا کرنی چاہیے کہ آنے والا سال ہمارے لیے بہتری کا باعث ہو، اچھائی کا باعث ہو، برکت اور خیر کا باعث ہو، رحمت کا باعث ہو. اور یہ مبارکبادیں دینا اور یہ اس طرح کے کام کرنا یہ ان کی طرف سے آئے ہیں، کافروں انگریزوں کی طرف سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تو البتہ یہ ہے کہ آپ دعا دے دیں. اگر کوئی آپ کو امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ نئے سال کی جو ہے نا، بلکہ شیخ جو ہے نا صالح بن عثیمین ان کا بھی فتویٰ یہ موجود ہے کہ آپ مبارکباد دینے میں پہل نہ کریں. اگر کوئی آپ کو مبارکباد دے دیتا ہے تو جس طرح سلام کا جواب دیتے ہیں تو اس طرح دعا کے ساتھ اس کو جواب دینے بھی اللہ تعالیٰ بہتری کرے، اللہ خیر والا سال بنائے. اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں تو پہل نہیں کرتا لیکن اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے تو سلام کے جواب کی طرح تو میں اس کو جواب دے دیتا ہوں. تو دعا کر دینی چاہیے، دعا دے دے بندہ کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے بہتر بنائے. آنے والے سال کے اندر اہل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ اس سال کو خوشیوں کا باعث بنائے، مسلمانوں کے لیے، مسلمان ممالک کے لیے اور پاکستان کے لیے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، ہمارے حالات کے لیے اللہ تعالیٰ بہتریاں فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائے.